تو یہ بچوں کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر بڑوں کو ہیضہ اسہال کی بیماری ہو رہی ہے یا اس کی سفر کر رہے ہیں تو آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ دا کڈز جو کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں ہیں. بٹ دین اگین ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نمائندگان بھی جیسے بتا رہے تھے کہ جو میڈیکل ٹیم ہے وہ وہاں پر متحرک ہے اینڈ آفٹر ایوری آور آفٹر سم ٹائم وہ وہاں پر دورہ بھی کرتے ہیں. بالکل اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب. تھینک یو سو مچ فراق صاحب. بتائیے گا کس حد تک یہ کیسز رپورٹ ہو رہا ہے اور کون سی بیماریاں ہیں جن کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. گلگت بلتستان چونکہ فلڈ سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے اس دفعہ اور 22 جون سے اب تک سب سے زیادہ سیلابی تباہیاں گلگت بلتستان کی 10 اضلاع کے اندر آئی ہیں. تو اب جو بیماریوں کی جو اسی طرح آپ بات کر رہے ہیں گزشتہ دنوں سے یہ ہیضہ کی ہی کچھ وسائل کا سامنا یہاں پہ رہا ہے جس میں استور کا علاقہ ہے ڈسٹرکٹ ہے اور آگے گدر کے علاقہ دائن اور روشن کی جو آبادیاں ہیں ادھر بھی اور دیمر اور بلتستان کے کچھ علاقوں میں بھی بچوں میں اور علاقے میں ہیضہ کی وبا کسی حد تک دیکھنے کو ملی ہے. اس کے بعد تمام ہسپتالوں کے اندر جس طرح کے انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ پہلے سے تو تھے نہیں لیکن اب جو کہ اس صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے حاجی گلبر خان صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں اس کی ہدایت کی روشنی میں وہاں پہ ہیضہ کی وبا کو روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. فیض اللہ فراق صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیا انتظامات آپ کہہ رہے ہیں کہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں میڈیکل ٹیمز جو ہیں کیا متحرک ہیں اس وقت بچوں کی صحت کے حوالے سے بتائے گا کیونکہ ابھی بدترین سیلابی صورتحال ہم نے دیکھی جی بی کے اندر بھی بچوں کو کن بیماریوں کا سامنا ہو رہا ہے اور یہ جو بڑوں میں ہیضہ کی بیماری پھیل رہی ہے ان کے لیے میڈیکل ٹیمز اس وقت فیلڈ میں ہیں؟ جی جگہ جگہ پہ جو متاثرہ علاقے ہیں جو کیمپ ہیں متاثرین کے وہاں پہ آلریڈی پہلے سے میڈیکل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہے. میڈیکل کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں. اور جو خاص کر گلگت بلتستان میں جو متاثرہ علاقے تھے وہاں پہ صاف پانی کا بہت بڑا ایشو تھا اس لیے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جانب سے صاف پانی کی مہیا ابتدائی طور پر ان کو تو منرل واٹرز دیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں اور اس کے بعد اس کے متبادل کے طور پر یہ انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقل بنیادوں پر جس طرح فلٹریشن کی پلانٹ کی بات ہو رہی ہے وہ صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی پوری طرح ممکن نہیں ہو سکی ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے اور وہاں پہ جس طرح کی وبائیں پھوٹنے لگی ہیں اس کے لیے جو اقدامات ہیں اس میں میڈیسن ڈاکٹروں کی ٹیمیں اور میڈیکل کیمپ وہاں پہ لگائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پوری طرح کوشش ہو رہی ہے کہ صوبہ بھر میں ان کو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اچھا کچھ عرصے پہلے ویسے ہمیں جی بی سے ایک پولیو کیس بھی رپورٹ ہوا تھا غالباً 1 یا 2 تو پولیو کی جو ویکسینیشن کی جو پروسیس ہے وہ تو نہیں اس میں متاثر ہو رہا وہ اس کے کیا سچویشن ہے؟ ہاں جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یہ ضلع دیمر ہے ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ جو ایڈیشنل نیا جو ڈسٹرکٹ بنا ہے تانگیر وہاں سے پولیو کیس آیا تھا ایک بچے کا اور یہ پہلا پولیو کیس وہ آیا تھا جس پر وفاقی حکومت نے بھی پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا تھا اور اس کی پوری ٹریولنگ ہسٹری جو ہے ہم نے جانچنے کی کوشش کی تھی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی وہ وائرس لیکن وہ اس کے کوئی والد صاحب ہے وہ دیگر صوبوں میں تبلیغ کی غرض سے گئے تھے سندھ میں بلوچستان میں وہاں سے واپسی پر یہ ٹریول اس کی ہسٹری آئی تھی کہ وہاں پولیو کے کیس جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ سب سے بڑی پولیو کمپین کا ابھی آغاز ہم نے دیمر کے علاقے میں خاص کر دیا ہے اسی مہینے کے آغاز سے سپٹمبر کے اور مزید صوبہ بھر میں بھی پولیو کمپین کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کے راستے میں رکاوٹوں اسی طرح نہیں بن رہی لیکن البتہ جو سیلابی تباہیاں ہیں اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے. کل بھی داریل کے اندر جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ہے ایڈیشنل وہاں پہ بھی بدترین قسم کی سیلابی تباہی ہوئی ہے. درجنوں گھر منہدم ہوئے ہیں لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں لوگ اپنے علاقے سے شہر کی جانب سے. اس لیے مسائل کا سامنا ہے ریسکیو کا بھی کہیں پہ سامنا مسائل کا ہے بحالی کے کاموں میں بھی مسائل کا سامنا ہے. اسی طرح چیلنجز صحت کے حوالے سے بھی موجود ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے لڑنے کی. آپ نے کہا چیلنجز ہیں یقیناً ہوں گے لیکن یہ بتائیے گا اب ظاہر ہے علاقے بھی دور دراز ہیں سیلاب پھر بارشیں بھی جو ہیں وہ نہیں رک رہی ہیں ایسے میں اگر کچھ ایسے پیشنٹس ہوں جن کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ضروری ہو ان کے لیے انتظامات مکمل ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟ ابھی تک کتنے لوگوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے کچھ اندازہ ہے؟ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے
वो कुछ दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है और बहुत सारे अस्पतालों में वो एडमिट भी हैं इस वक्त। उसमें भी एक चैलेंज का सामना है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो अब भी शहरों से कटे हुए हैं, खासकर गिजर का इलाका दाइन है, 3-4 हज़ार की आबादी है। जो ब्रिज था बहुत बड़ा 650 फीट का, वो बह जाने के बाद वहां पे बोट्स के जरिए मुतबादिल कश्तियों के जरिए हम लोगों के आमदरफ्त रहे थे, लेकिन अब कितनी कश्तियां उनको पूरी होंगी। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, रात को कश्ती वहां पर होती नहीं है। अब मुतबादिल के तौर पर हमें एक चैलेंज है। दूसरी तरफ से सड़क को एक्सेस देने के लिए पुल को पर भी काम जारी है और इसलिए मसाइल का सामना है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो टाइमली आप जो मुतलका हॉस्पिटल है हेडक्वार्टर्स के अंदर, वहां तक पहुंचने के लिए भी उनके इश्यूज हैं, लेकिन हुकूमत पूरी तरह उनके साथ लड़ रही है, इश्यूज के साथ, मसाइल के साथ, लेकिन मसाइल मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको दूर करने। बिल्कुल फैजुल्लाह साहब, बस लास्टली एंड क्विकली जल्दी से ये बता दीजिएगा कि इस वक्त कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राबिता मुनक़ता है मेन सिटी से? एक है ये गिजर का इलाका, दाइन का इलाका है, उसका राब्ता मुनक़ता है, 3-4 हज़ार की आबादी है। देवर के अंदर कल जो दारेल के मकाम पर जो सैलाबी तबाही हुई, उसके बाद एक ब्रिज बह गया था, सड़क ब्लॉक हुई, वहां पे भी बहाली का काम जारी है। वो वहां पे भी एक्सेस फिलहाल नहीं है कुछ इलाकों में, और इसी तरह ये 2 इलाके हैं। बाकी सारे इलाकों में, हुंजा में भी बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है, वहाँ आमदरफ्त जारी है, कम्युनिकेशन है, राब्ते सड़कें बहाल हो चुकी है। बल्दिस्तान के इलाकों में भी राब्ते सड़कें बहाल हो चुकी है, गिलगित के दीगर इलाकों में भी राब्ते सड़कें बहाल हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराज साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला और काफ़ी रास्ते बहाल हो चुके हैं और कुछ जो है वो अभी भी उनका रास्ता मुनक़ता है।